الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث أخرجه البخاري. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماء اور رازق انس و جن ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انس و جن کی تخلیق فرمائی ایک عظیم مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں، کون کون سی عبادت کریں، کون کون سی یا کس انداز سے عبادت کریں، اسے اللہ رب العالمین نے بتانے کے لیے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کے آخری کڑی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا، فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ میرے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کی اطاعت کو، ان رسولوں کی فرمانبرداری کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری قرار دیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی فرمانبرداری کرنا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری ہے۔ اور اگر ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ان
ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو در حقیقت ہم اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، میری سنتوں پر عمل نہیں کیا، فقد عصى اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کا ٹھکانہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت الفردوس میں، جنت میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، تو ایسا شخص قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ کن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے؟ آپ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو آپ جن کے راستے پر چلنے کی ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور جو آدمی رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ لوگ جن کے راستے پر چلنے کی آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا ٹھکانہ اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی ان چار لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہوگا۔ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ تو میرے بھائیوں، رسول کی اطاعت، رسول کی فرمانبرداری کا ثواب یہ ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا ٹھکانہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اسی طرح سے صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف جو رسول کی نافرمانی کرے گا، رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعات و خرافات پر عمل کرے گا، اس کا ٹھکانہ بھی، اس کا بڑا بھیانک انجام ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز پہ؟ دو چیزوں کا اللہ نے انہیں دھمکی دی ہے کہ جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف آنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ دنیا کے اندر فتنوں سے دوچار نہ ہو جائیں، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا ان تصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب آلے، دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے، اس کے سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ نے انہیں دھمکی دیا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا کے اندر آزمائش اور فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے دوسری دھمکی یہ دی کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اگر کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی اتباع نہیں کرتا، تو دنیا کے اندر بھی اس پر عذاب آ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص آیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا، کل بیمینک۔ اس آدمی نے مارے گھمنڈ کے، مارے تکبر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی. آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطیع، آئندہ تو کھا بھی نہیں سکے گا. ما منعہ الا الکبر، اس لیے کہ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے سنت کی مخالفت مارے تکبر اور گھمنڈ کے کی تھی. اس کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی جب تک دنیا میں زندہ رہا، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہا، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. فوری طور پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت، آپ کے سنتوں پر عمل نہ کرنا، یہ دنیا میں فتنے سے دوچار ہونے کا سبب ہے اور دنیا میں اللہ رب العالمین کے عذاب کے آ جانے کا سبب ہے. اسی طرح مرنے کے بعد اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہوئی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا میرے بھائیوں. لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر آپ سنت کی مخالفت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو تو چھوڑیں گے، تو بدعت و خرافات سے دوچار ہو جائیں گے. سنت اور بدعت یہ دو متضاد چیزیں ہیں. بدعت کے ساتھ سنت اکٹھا نہیں ہو سکتی، اور جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کے اندر بدعت نہیں آ سکتی. بدعت کی دین کے اندر بڑی خطرناکیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں. آدمی جس قدر بدعت پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ سنت سے اور صحیح راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا. بدعت ایک ایسی بیماری ہے، بدعت ایک ایسی بلا ہے جو دین کی شکل و صورت کو بگاڑ دیتی ہے، دین اسلام کے ساق و صفات چہرے پر دھبا لگا دیتی ہے اور ایک انسان کو صراط مستقیم سے، جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم اور گمراہی کے راستے پر کھڑا کر دیتی ہے. میرے بھائیوں، بدعت کی نحوست اور بدعت کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ عام طور پر جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے، بدعت کے کام انجام دیتا ہے، اس بدعت کی نحوست یہ ہے کہ اس آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ توبہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب اسے احساس ہو کہ میں برا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. ایک آدمی جب بدعت انجام دے رہا ہے وہ تو اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو کیوں توبہ کرے گا؟ تو بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ آ جاتی ہے توبہ کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے اور عام طور پر وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا. لہذا میرے بھائیوں، بدعت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر بدعت کو انتہائی خطرناک سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے سے بچتے رہنا چاہیے. اس کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے اپنے دل و دماغ کے اندر نرم گوشہ یا نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بدعت کے تعلق سے ہمارا پڑوسی برا مان جائے گا، ہمارے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے، اگر اس بدعت کے وقت میں انجام دینے والی چیزوں کو اگر وہ دے رہے ہم قبول نہیں کریں گے تو وہ برا مان جائے گا، ہمارے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا. مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنا چاہیے. یہ دلیل دے کر کے اگر آپ نے بدعت کے کام کو انجام دیا، اسے ہلکے میں لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یا آپ کی آنے والی نسل اس بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی لیے میرے بھائیوں، بدعت سے اجتناب انتہائی ضروری ہے. اسی آپ دیکھتے ہوں گے ہر جمعہ کے اندر بدعت کی خطرناکی اتنی زیادہ ہے کہ ہر جمعہ کے اندر ہر دینی